قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سامعین محترم، یہ اگست کا مہینہ ہے اور پاکستان کے آزاد ہونے کے حوالے سے کچھ چند گزارشات پیش کریں گے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا اور پاکستان کیسے بنا اور ہماری اس آزادی کے عملی تقاضے کیا ہیں۔ 14 اگست 1947 کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے رمضان کے مہینے میں مومن مسلمانوں کو ہندوستان سے ایک الگ ریاست اور ایک الگ وطن پاکستان دیا، اور یہی دن ہم تمام مومن مسلمانوں کے لیے اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں برصغیر کے مومن مسلمانوں کی انتھک کوششوں اور محنت کے نتیجے میں ایک الگ ریاست اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، اور اس کا آغاز اس طور پر ہوا تھا کہ جب برصغیر کے مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ ان پر ہندو اور سکھوں کے مظالم، ظلم و ستم بڑھ گئے اور مسلمانوں کے حقوق کو ضائع کر دیا جانے لگا، مسلمانوں کو تہذیبی اور ثقافتی حوالے سے اور اسی طرح تعلیم و تدریس، معیشت کے حوالے سے اور عدل و انصاف اور مساوات کے حوالے سے کمتر سمجھا جانے لگا، اور یہ برصغیر پر جو مسلط برطانیہ تھی، انگریز، ان کی کوشش یہی تھی کہ مسلمان ہر زمانے میں کمتر رہیں، ان میں جو سماجی نظام ہے، معاشی نظام ہے، قرآن اور حدیث کے جو اصول ہیں، ان پر یہ خود بھی کاربند نہ رہیں اور دوسرے لوگ بھی اس پر کاربند نہ ہوں۔ ان کی کوشش یہی تھی۔ برصغیر پر جو جس انگریز نے حکومت کی ہے، انہوں نے اپنی ایڑی کا زور لگایا اسی پر کہ ہم مسلمانوں کی جمعیت کو کیسے توڑیں، مسلمانوں میں جو اتفاق ہے، مسلمانوں میں پھوٹ کیسے ڈالیں۔ اس وقت انگریزوں کے ساتھ سکھ اور ہندو مل گئے تو انہوں نے مل کر مسلمانوں کو اذیتیں دینا شروع کر دی، اور معیشت اور تعلیم و تدریس اور تہذیب و ثقافت کو ایک طرف، بلکہ مومن مسلمانوں کو اسلامی اصول اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے بھی روکا جانے لگا، ان پر پابندیاں لگنے لگی ہیں۔ ہندو اپنے مذہب کے حوالے سے تمام رسومات سر انجام دیتے، سکھ بھی اپنے مذہب کے حوالے سے تمام رسومات کو سر انجام دیتے، لیکن مسلمانوں کو روکا جاتا، ان پر پابندیاں لگ گئی تھی۔
اس کے بعد پھر تمام بر صغیر کے تمام مسلمانوں نے اتفاق کر کے اپنے نے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا اور گلی گلی جا کر مسلمانوں کو بلایا اور ان کے ساتھ مشاورتیں کی اور اس چیز کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ان کو آمادہ کیا اس بات پر، اور میدان کارزار میں کود پڑے اور قراردادیں پاس ہوئی اور مسلمانوں کی بہت زیادہ محنت اور کوشش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد ملک دے دیا۔ پاکستان کیوں بنایا گیا ہے؟ ہمارے ایسے معاشرے میں ایسے مسلمان بھائی بھی ہیں جو ان کے دل و دماغ میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا؟ پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندو اور سکھوں کے درمیان توڑ پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر ہم وہاں ہندوستانیوں کے ساتھ ان غیر مسلموں کے ساتھ رل مل کر رہ رہے ہوتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ کیا ضرورت ہے اس ملک کو حاصل کرنے کی؟ ہمارے بڑوں نے، ہمارے آباء و اجداد اور بزرگوں نے اتنی قربانیاں دی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر یہ دوبارہ ہندوستان اکٹھا ہو جائے اور سارے مسلمان مل کر رہیں تو کیا نقصان تھا اور کیا حرج تھا؟ بہت بڑا حرج تھا، بہت بڑا نقصان تھا۔ اس وقت جو علماء تھے، جید علماء تھے، انہوں نے تمام مسلمانوں کو یکجا کر کے آگے بڑھے اور قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا نمائندہ بنایا کہ آپ ہمارے لیے الگ ریاست اور ملک حاصل کرنے کے لیے نمائندگی کریں گے۔ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے پھر پاکستان اور الگ ملک اور وطن حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرنے لگے۔ تو ان کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی تھی قائد اعظم محمد علی جناح کے دل میں کہ جب انہوں نے الگ ریاست اور الگ وطن کا مطالبہ کیا تو یہی نعرہ لگوایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان اس لیے بنایا گیا ہے، ورنہ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ اس وقت مسلمان کمزور تھے یا معاشی یا ثقافتی یا تہذیبی حوالے سے کمزور تھے یا کمتر تھے۔ اس حوالے سے نہیں بنایا گیا تھا، یا ان کے پاس پیسے نہیں تھے یا جائیداد نہیں تھی، بلکہ الگ ریاست اور الگ ملک اس لیے مانگا گیا کہ تمام مومن مسلمان ان کے لیے ایک الگ ریاست ہو، ایک الگ وطن ہو جس میں وہ دل جمعی اور سکون کے ساتھ بغیر کسی خطر اور بغیر کسی تکلیف اور پریشانی کے اللہ تعالیٰ کی دین اور دینداری پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو۔ اس کا مقصد یہی تھا، اور ہر مومن مسلمان مرد اور عورت کی عصمت اور عزت محفوظ ہو جائے، ہر مومن مسلمان مرد ان کو یکساں انصاف ملے، ہر میدان میں ان کو انصاف ملے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قرآن اور دین اور اسلام پر سکون کے ساتھ وہ عمل کر سکے۔ اسی وجہ سے اس وقت مسلمانوں نے نعرہ لگایا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے نعرہ لگایا پاکستان کا کیا مطلب ہے؟ تو سب نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اسی بنیاد پر پاکستان کو آزاد کیا گیا، اور یہ بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے پھر فرمایا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ انہوں نے اپنے خطبات اور اپنے تقاریر میں جا بجا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں دین کو سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا، ہر مسلمان کے پاس قرآن پاک کا ایک نسخہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی رہنمائی خود کر سکے۔ یہ انہوں نے اس وقت فرمایا جس وقت اسٹیٹ بینک کے افتتاح کر رہے تھے، اس وقت پھر انہوں نے یہ کہا کہ آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک الگ ریاست اور الگ وطن دے دیا ہے،
اور صحیح معنوں میں اسلامی اصولوں کے مطابق ہم معیشت کو اپنے ملک میں ترقی دیں گے۔ سود کا نظام نہیں ہوگا، سود کا نظام بعد والے لے آئے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مغربی اقوام معیشت کے میدان میں ناکام ہو گئی اور وہ آج بھی ناکام ہے۔ یہ جو IMF بینک ہے یہودیوں کی، وہ سود کے بلبوتے پر چل رہی ہے۔ معیشت کی الگ الگ تعریف کرتے ہیں، جس میں سے ایک انگریز دان نے یہ تعریف بھی کی ہے کہ معیشت کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ مال کماؤ، بس پیسہ کماؤ، جہاں سے بھی ہو، جس سے بھی ہو، جیسے بھی ہو، جس طریقے سے بھی ہو۔ تو یہ تعریف تو شریعت نہیں کرتی ہے معیشت کی۔ لیکن قائد اعظم نے کہا اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے وقت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الگ ریاست دی ہے اور ہم اسلامی اصولوں کے مطابق معیشت کو ترقی دیں گے۔ اور مغربی اقوام وہ معیشت میں ناکام ہو گئی ہے، اور اسی طرح دوسرے اسلامی تعلیمات کے متعلق انہوں نے الگ الگ وہ اپنے ارشادات فرمائے ہیں۔ تو پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں اسلامی اصولوں اور قرآن اور حدیث کو زندہ کر دیا جائے۔ اور پاکستان کیسے بنا، یہ تو ہم میں سے آج کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جس وقت پاکستان بن رہا تھا اور قرارداد پاس ہوئی، اور اس کے بعد پھر 1947 کو 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا، اور وہاں سے مسلمان جب پاکستان آ رہے تھے لاہور اسٹیشن اور قصور اور اسی طرح دوسرے علاقوں سے، تو اس وقت سکھوں اور ہندوؤں نے جو ظلم کیا ہے، انتہائی ظلم کیا ہے۔ مسلمانوں کا خون سکھ اور ہندوؤں نے پانی کی طرح بہایا ہے۔ ہم مسلمان، یہ ہمارے آباء و اجداد آئے نا، وہاں جو بر صغیر تقسیم ہو گیا تھا، ان کو تو یہ بات ہضم نہیں ہوئی ہندوؤں اور سکھوں کو کہ ہمارا ہندوستان تقسیم کیوں ہو رہا ہے، مسلمانوں کو الگ ریاست کیوں مل رہی ہے، مسلمانوں کو الگ ملک کیوں مل رہا ہے۔ ان کو یہ بات کہاں سے ہضم ہو رہی تھی؟ جب ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کہ تاریخی حوالے سے جو کتابوں میں واقعات لکھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بھی اپنی زبانی لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسے ظلم ہوئے۔ 20 لاکھ شہیدوں نے اپنے جانوں کی قربانی دی، 20 لاکھ درختوں کے ساتھ پھانسیاں لگوائی ہیں۔ اور میں ایک کتاب میں وہ واقعات پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہوا تھا ایک عورت کا، وہ خود بیان کرتی ہے کہ جب ہم ٹرین میں آ رہے تھے پاکستان قصور، تو ہندو اور سکھوں نے حملہ کیا، تمام مردوں، نوجوانوں اور بوڑھوں کو انہوں نے شہید کیا، تمام عورتوں اور نوجوان لڑکیوں کو وہ بھگا لے گئے، اور یوں لائن لگا کر سب کے سامنے انہوں نے ان کی بے عزتی کی، ان کے ساتھ زنا کیا، بدکاری کی، اور ایک آدمی زنا کر کے پھر لین میں کھڑا ہو جاتا۔ یہ ہماری ماں و بہنوں کے ساتھ ہوا ہے نا، کوئی اور تو نہیں آیا تھا۔ جنہوں نے اس ملک کے بنانے کے لیے قربانی دی ہیں، تو ہماری نسل تو وہی ہے نا، کہیں اور سے تو نہیں آئے نا، خود اپنے زبان سے کہہ رہی ہے۔ اور پھر ان تمام عورتوں کے انہوں نے سینے بھی کاٹے، ان کا مسلح کیا، یعنی ان کے اعضاء کاٹے اور ان کو مارا ہے۔ اور وہی عورت مرتے وقت پھر کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو میرا سلام کہنا، کم سے کم میری جان
میرے ماں باپ میرے بہن بھائیوں کی جان پاکستان بننے کے لیے تو کام آ گئی ہے۔ پاکستان کو میرا سلام کہنا۔ جب آدمی پڑھتا ہے، ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، جب ہم پڑھتے ہیں تو رونا آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح مسلمان بچے 1 سال اور 2 سال کے بچے، ان کو ذبح کر کے الگ، جو ٹرین کی وہ ڈبہ ہوتا ہے الگ ایک ڈبے میں، اور خون یوں ٹرین سے نیچے گرتا گرتا۔ کتنے بچے بے دردی کے ساتھ۔ اور ایک واقعہ لکھا ہے کہ جس وقت مسلمانوں پر سکھ اور ہندو نے حملہ کیا تو ایک محلے میں مسلمان بھی جوش میں آ گئے تھے، ان کے ساتھ ہاتھا پائیاں کرنے لگ گئے، اور کئی گھنٹوں تک وہ لڑتے رہے ہاتھوں سے، ڈنڈوں کے ساتھ۔ اور ایک مسلمان کا بچہ گھر سے نکلا ابا ابا چیختا ہوا، اور اس کو ایک ہندو نے اٹھایا اور مسلمانوں کو آواز دیا کہ دیکھو میں اس مسلح کے بچے کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ مسلح نا، مسلمان کو اس نے مسلح کہہ دیا تھا۔ دیکھو میں اس مسلح کے بچے کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ سارے مسلمان وہ رک گئے تھے، دم بخورد ہو گئے، کیا بچہ کہاں سے آ گیا۔ انہوں نے یوں اچھالا اور تیر پر اسے یوں لیا، اور لکھنے والے نے پھر لکھا ہے کہ آسمان نہیں پھٹا اور زمین نہیں پھٹی۔ اور دوسرا اسی طرح ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ اسی طرح ہندو اور سکھوں نے حملہ کیا اور پورے خاندان کو مار ڈالا۔ ایک عورت اکیلی کھڑی تھی، منتیں کر رہی تھی مجھے معاف کر دو، اور وہ عورت کہہ رہی ہے خود اپنی زبانیاں کہ میرا چھوٹا بھائی کھڑا تھا، وہ مجھے بچانے کے لیے دوڑا، میرے سامنے کھڑا ہو گیا، اور ایک ہندو نے اپنی کلاڑی ماری اور اس کی گردن وہ تن سے جدا ہو گئی۔ تو وہ ہنسا اور پھر کہنے لگا کہ مجھے کیا پتا تھا کہ تمہاری گردن اتنی کمزور ہوگی، میں اپنی کلاڑی تمہارے خون سے برش نہیں کرتا، برش ناپاک نہیں کرتا، اب مجھے اسے اب گنگا جل کے ساتھ پوتر کرنا ہوگا، پاک کرنا ہوگا۔ اور پھر وہ عورت کہہ رہی تھی کہ سب نے مل کر میرے ساتھ زنا کی اور بدکاری کی۔ پھر اس کے بعد میں یکے بعد دیگرے بکتی رہی، اور آخر میں ایک سکھ نے مجھے اپنے گھر میں ڈالا، میرے ساتھ شادی کی، 7-5 سال بعد وہ مر گیا، پھر اس کے بھائی نے میرے ساتھ شادی کی۔ ایسے قربانی دی انہوں نے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ بس اس وقت علماء نے آواز اٹھائی اور قائد اعظم محمد علی جناح کو نمائندہ بنایا اور درخواست دے دیے چلو جی پاکستان بن گیا، تسی جاؤ پاکستان۔ 20 لاکھ مسلمان شہید ہوئے اس کے لیے۔ یہ صرف ایک تخمینہ ہے، ایک اسٹیمیٹ ہے، اندازہ لگایا گیا ہے، اور ایسے ہزاروں واقعات ہیں جو کتابوں میں درج نہیں ہوئے، زبانی لوگوں نے بیان کیے ہیں۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ الگ ملک دے دیا ہے، اتنی قربانیوں کے بعد، اتنی تکلیفوں کے بعد، اور ہمیں آزاد ریاست اور آزاد زندگی گزارنے کا اختیار دے دیا ہے، تو ہمیں اس ملک اور اس آزادی اور ان 20 لاکھ شہیدوں کی قربانی دینے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، بلکہ اس آزادی کا تقاضا یہ ہے، اور ہمارے بزرگوں اور بڑوں کی قربانی دینے کا تقاضا یہ ہے، اور یہ وطن اور یہ ملک ہم سے اس چیز کا تقاضا کرتا ہے، مانگ رہا ہے ہم سے کہ ہم نے تم لوگوں کے لیے قربانی دی ہیں، اس نعمت الہی کا شکر ادا کرو۔ یہ آزادی ہم سے یہ تقاضا کر رہی ہے۔ 14 اگست کا دن ہم اس لیے منا رہے ہیں کہ جو ہمارے بڑوں نے قربانی دی ہیں، وہ قربانی تقاضا کر رہے کہ اس دن کو مناؤ، جو سلام ہم نے پاکستان کو بھیجا ہے وہ قبول کرو، اس آزادی کا شکر ادا کرو، نہ اس آزادی کی ناقدری مت کرو، اور نہ ہم نے جو خون بہایا ہے اس کی بھی ناقدری مت کرو،
بلکہ انعام الہی پر شکر الہی ہونا چاہیے۔ یہ ہے اصل تقاضا، یہ اصل مانگ ہے اس آزادی کا کہ رب العالمین نے بڑی نعمت، آزادی جیسے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ تو احادیث سے بھی ثابت ہے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات دلایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے شکرانے کے طور پر یوم عاشوراء کا روزہ رکھا تھا۔ لما قدم المدینہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ کہ جس وقت حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے، وجدہم یصومون یوما یعنی عاشوراء، تو حضور علیہ السلام نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں، یوم عاشوراء کا۔ تو حضور علیہ السلام نے ان سے وجہ پوچھی روزہ رکھنے کی، ھذا یوم عظیم، وہ کہنے لگے یہ بہت بڑا عظیم الشان دن، بہت بڑا دن ہے، عظیم سے بڑا لفظ نہیں، بہت بڑا ہے۔ وَهُوَ يَوْمٌ أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَىٰ، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دلائی، وَأَغْرَقَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو غرق کر دیا ہے۔ فَصَامَ مُوسَىٰ شُكْرًا لِلَّهِ، سو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ یا اللہ تو نے ظالم سے نجات دلا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یوم عاشوراء کو روزہ رکھ دیا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا انا اولا بموسیٰ منہم، ہم تو زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے بہت قریب ہیں۔ فصامہ وامر بصیامہ، حضور علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب حضور علیہ السلام کو مکہ کی فتح عطا فرمائی، تو حضور علیہ السلام نے چاشت کی نماز 2 رکعت کے بجائے 8 رکعت پڑھی۔ چنانچہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ذهبت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح، جس دن فتح مکہ کے موقع پر ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئی، فوجدتہ یغتسل، میں نے حضور علیہ السلام کو غسل کرتے ہوئے پایا، وفاطمہ ابنۃ تسترہ، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ السلام کو پردہ کی ہوئی تھی اور حضور علیہ السلام غسل فرما رہے تھے۔ قالت، ام ہانی فرماتی ہیں فسلمت علیہ، میں نے حضور علیہ السلام پر سلام کیا، فقال من هذه، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ فقلت انا ام ہانی بنت ابی طالب، ام ہانی فرماتی ہے میں نے فرمایا میں ام ہانی بنت ابی طالب ہوں۔ فقال مرحبا بام ہانی، حضور علیہ السلام نے فرمایا ام ہانی خوش آمدید۔ پھر اس کے بعد فلما فرغ من غسل قام، جب حضور علیہ السلام نے غسل فرما لیا تو کھڑے ہو گئے، فصلی 8 رکعات ملتحقا فی ثوب واحد، حضور علیہ السلام نے ایک کپڑے پہ لپٹ کر 8 رکعتیں پڑھی، 2 کے بجائے 8 رکعتیں پڑھی۔ اور ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وذالک ضحی، اور یہ چاش کا وقت تھا۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آزادی ملنے پر، نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، ان کا ہم پر حق ہے۔ یہ تو ہم سے پوچھا جائے گا ان کے خون کے متعلق کہ ان لوگوں نے اتنی قربانی دی ہیں، تم لوگوں نے اس آزادی کا کتنا قدر کیا؟ جو فلسطین کو دیکھو، کشمیر کو دیکھو، وہ آزاد ہے، عراق کو دیکھو وہ آزاد ہے، برما کو دیکھو وہ آزاد ہے۔ کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنا ظلم ہو۔ یہ ہے اصل آزادی جو ہمیں ملی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اپنی مرضی سے آنا جانا، اپنی مرضی سے اٹھنا بیٹھنا، اپنی مرضی سے ملنا، اپنی مرضی سے کھانا پینا، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، اس کو آباد کرنا، اس میں نماز پڑھنا، عبادت کرنا۔ تو کثرت کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور چاش کی نماز جیسے حضور علیہ السلام نے 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھی، اور اسی طرح
یہ آزادی کا ایک عملی تقاضا یہ بھی ہے، یہ آزادی ان 20 لاکھ شہیدوں کا خون تقاضا کرتا ہے، ہم سے یہ مانگ کر رہا ہے کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، اس کا وجود لا کلمت اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین بلند ہو، لہٰذا اب دین اور دینداری کو قائم کرنا ہے، ارکان اسلام کو قائم کرنا ہے، نیکی اور بلائی کو فروغ دینا ہے اور برائی کو روکنا ہے۔ یہ اقتدار والوں کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت اور سرکاری حکام کی ذمہ داری ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار دے دیں، سلطنت اور بادشاہت دے دیں، اقام الصلاۃ تو یہ نماز کو قائم کریں گے، وآتوا الزکوٰۃ یہ زکوٰۃ کو بھی دیں گے، نماز بھی قائم کریں گے اور زکوٰۃ بھی دیں گے۔ اور اسی طرح اس آیت میں بنیادی طور پر جو حکام ہیں اور جو سربراہ مملکت ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی ہدایت ہے کہ وہ اپنے اقتدار میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے دین اور اسی طرح جو ارکان اسلام ہیں ان کو قائم کرنے کی کوشش کریں، اور یہ کام اپنے اقتدار اور اپنے سلطنت میں خلفائے راشدین نے بہت بخوبی سر انجام دیا۔ انہوں نے ایک ہی کام کیا اپنی سلطنت اور اپنی بادشاہت میں، اپنی خلافت میں، کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کیا۔ تو یہ جو سربراہان اور جو اسلامی ریاست کے حکام ہوتے ہیں ان کے فرائض میں سے یہ ہے، ان کے واجبات میں سے یہ ہے کہ وہ نظام صلاۃ، وہ زکوٰۃ اور اسی طرح دوسرے نظام کو وہ نافذ کریں۔ اس کے لیے انتظامی امور ہونے چاہیے سرکاری حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا اگر ہم تمہیں زمین میں اختیار دیں تو اقامت نماز اور زکوٰۃ کا قیام تمہاری سرکاری ذمہ داری ہے، اور اسی طرح اقامت دین اور نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نیکی کا حکم بھی یہ کریں گے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ یہ بھی حکام کی ذمہ داری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اقامت دین اور نیکی اور بلائی کے ساتھ ساتھ برائی سے بھی روکنا ہوگا، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ برائی سے بھی روکنا ہوگا، یہ بھی حکام کی ذمہ داری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سلطنت اور ملک اور الگ وطن تمہیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو سربراہان حکومت اور سرکاری اقتدار والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کاموں کو بخوبی سے سر انجام دیں گے۔ اور اسی طرح آزادی کے ساتھ ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں الگ ملک دے دیا ہے تو اس کے ساتھ محبت بھی ہونی چاہیے۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں، جو کچھ ہم اس ملک میں کر رہے ہیں اپنی آزادی کی آڑ میں، یہ سراسر غلط ہے، سراسر زیادتی ہے۔ جو ملک ان لوگوں نے ہمارے لیے حاصل کیا ہے، 20 لاکھ شہیدوں نے، ان کے ساتھ بھی خیانت ہے۔ انہوں نے جو خون بہایا ہے، جو قربانیاں دی ہیں، ان کے ساتھ خیانت ہے، زیادتی ہے۔ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کے ساتھ نہ قدری ہے، نہ شکری ہے، اور جو کچھ ہم اس ملک میں کر رہے ہیں یہ اس کے ساتھ محبت نہیں، یہ اس کے ساتھ نفرت ہے۔ ایک گھر ہے، میرا گھر ہے مثال کے طور پر، میں اس گھر میں فساد کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، برا کر رہا ہوں، زیادتی کر رہا ہوں، تو وہ اس گھر کے ساتھ میں اچھا کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ غلط کر رہا ہوں۔ یہ ملک ہمارا گھر ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے آپ کہیں گے میں پاکستانی ہوں۔ ہمیں اپنے ملک کے ساتھ حقیقی محبت کرنی چاہیے، صحیح معنوں میں محبت کرنی چاہیے، اور یہ تو فطری عمل ہے۔ جو چیز بھی ہے، انسان تو دور کی بات، چرند پرند جانور جو بھی ایک جگہ کے ساتھ ایک جگہ میں 10 دن گزارتے اس جگہ سے اس کو محبت ہو جاتی ہے۔ کتے کو 10 دن ایک جگہ پر بٹھائے رکھو، وہاں باندھو، کھلاؤ پلاؤ، آپ اس کے لیے جگہ بدل دیں گے وہ پھر بھی وہاں کر بیٹھے گا، اس کی فطرت ایسی ہوتی ہے۔ بہرحال
اپنے ملک کے ساتھ حقیقی محبت ہونی چاہیے۔ یہ اس آزادی کا عملی تقاضا ہے۔ یہ آزادی ہم سے مانگ کر رہی ہے میرے ساتھ محبت کرو، یہ ملک ہم سے مانگ کر رہا ہے کہ میرے ساتھ محبت کرو، اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ملک سے بے حد محبت کرنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہجرت کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ما اطیبک من بلد واحبک الی، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، کتنا پاکیزہ ہے، مکہ مکرمہ کو کہہ رہا ہے واحبک الی، تو مجھے بہت محبوب ہے، بہت محبوب ہے۔ ولولا ان قومی اخرجونی منک، اگر میری قوم تجھ سے مجھے نہیں نکالتی تھی ما سکنت غیرک، تو تیرے سوا میں کہیں بھی سکونت اختیار نہیں کرتا۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کی محبت مکہ مکرمہ سے۔ اور اسی طرح جب سفر سے حضور علیہ السلام تشریف لاتے تو اپنے وطن میں داخل ہوتے وقت سواری کو تیز کر دیتے۔ ہم بھی جب اپنے علاقے میں جاتے ہیں نا تو قدم تھوڑا تیز کر دیتے ہیں، فطرت ہے۔ یہاں سے جب چھٹی جاتے ہیں کیسے تیز تیز جاتے ہیں نا، اپنے علاقے اور اپنے گاؤں کی محبت کھینچ رہی ہے۔ اسی طرح یہ اپنے ملک کی محبت بھی دل میں ہونی چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام جب اپنے وطن اپنے شہر کے قریب ہوتے مدینہ منورہ کے تو سواری کو تھوڑا تیز کر دیتے تھے، اور یہ عمدہ مثال ہے اپنے وطن کے ساتھ اور اپنے شہر کے ساتھ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قدم من سفر فنظر الی جدرات المدینہ، حضور علیہ السلام جب سفر سے تشریف لاتے مدینہ منورہ فنظر الی جدرات المدینہ، تو مدینہ منورہ کے در و دیواروں کو دیکھتے، اوضع راحلتہ، اور اپنی اونٹنی کی رفتار تیز کر دیتے۔ وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ، اگر کسی اور سواری پر ہوتے حرکها من حبها، تو مدینہ منورہ کی محبت میں اس کو ایڑی دے دیتے اور بھی تیز کر دیتے کہ اپنا مدینہ منورہ آ گیا ہے۔ تو یہ اپنے ملک کے ساتھ محبت حقیقی محبت ہونی چاہیے، اور حقیقی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے تقاضے پورے کریں، اس میں شر نہ پیدا کریں، فساد نہ پیدا کریں، بلکہ اس کے لیے ہم جتنا کر سکتے ہیں اچھا ہی کرنا چاہیے۔ جو 14 اگست کا جو دن ہے یہ ہم مومن مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن خوشی منانا شرعی حوالے سے ناجائز نہیں ہے، لیکن خوشی منا کر اللہ تعالیٰ کے قہر کو اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا یہ غلط ہے۔ خوشی کے موقع پر ایسے کام سے بچنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ ایسے طریقے کے ساتھ خوشی نہیں ہونی چاہیے جس میں بے حیائی ہو، مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں، گانا ہو، رقص ہو، اور بھی طریقے، بچے نغمے پڑھ لیں، اور طریقے سیر و تفریح کے لیے بہت سارے ہیں۔ اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بطور خاص یاد رکھنا چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا صوتان ملعونان، 2 آوازوں پر لعنت کی گئی ہے، صوت مزمار عند نعمت، جس وقت اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے دے، کوئی خوشی دے دے، اس خوشی اور نعمت کے موقع پر ناچ گانا اور رقص کی آواز، اس پر لعنت کی گئی۔ یہ مت کرو شریعت کے، اللہ تعالیٰ میرا شکر ادا کرو، میں نے نعمت دی میرا شکر ادا کرو۔ اللہ نے نعمت دی، ہم شیطان کے وہ خوشی میں لگ جاتے ہیں اس کو۔ اور اسی طرح وصوت و رنت عند مصیبت، اور اسی طرح ماتم اور نوحے کی چیخ اور پکار مصیبت کے وقت، جب ہم پر مصیبت آتی ہے نا ہم خود کو مارتے ہیں اور پیٹتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں۔ مصیبت میں یہ چیز نہیں ہے، یہ مصیبت میں ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہے، ہمارے ساتھ احساس ہونا چاہیے۔ ہم ان لوگوں کے لیے بھی دعائیں مانگیں، اپنے ملک کے لیے بھی دعا مانگیں، اور اپنے حکمرانوں کے لیے بھی دعائیں مانگیں، اور خود میدان میں آگے بڑھیں تاکہ ہم اس ملک کے لیے اور اس میں مسلمانوں کے لیے کچھ بھی کر سکیں۔ اگر 10 مل کر نہیں کر سکتے تو اکیلے تو کچھ کریں نا۔